آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، خواتین اسلام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا تھا اور ان پر دعوت و تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اور یہ بات اپنے بندوں کے سامنے قرآن کریم کے ذریعے ظاہر کر دی کہ جو لوگ اپنے کفر پر ڈٹے اور جمے رہتے ہیں اور اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آتے اور مکمل کفر کی طرف ہی ان کی توجہ ہے، تو اس ضد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی وہ دیکھتے تو ہیں مگر حق دیکھنے کے باوجود اس کے قبول کرنے کی صلاحیتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کا نظریہ، ان کا جو مزاج بنا ہوا ہے کفر کے تعلق سے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کریں گے، اور جو باتیں ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں، باپ دادا سے سیکھی ہیں، تو ان باتوں سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ اسی پر قائم رہیں گے۔ جب بندہ کسی بات پر ضد کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہی راستہ عطا فرماتا ہے جس راستے کا انتخاب بندہ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابرین نے ان آیات کو پیش کر کے ایمان والوں سے بھی خطاب کیا اور کہا کہ اپنے کسی بھی ایسے معاملات میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اور جس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم، حضور کی سیرت اور حضور کے احکام ملتے ہوں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود اگر بندہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا نفس تقاضا کرتا ہے، اس کی خواہش اور اس کی طبیعت چاہتی ہے، تو کبھی کبھی یہ کام کا مسلسل کرنا اس بندے کے لیے عذاب عظیم کا سبب بن جاتا ہے۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے ایمان والے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو
اپنی زندگی میں جائز اور حلال سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے اور مسلسل وہ کام کی وجہ سے انہیں اپنے ایمان والے بندوں سے خارج کر کے ان بندوں کو کافروں کے زمروں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ تو آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ 5ویں پارے کے 10ویں رکوع کی لگ بھگ دوسری آیت ہے، اور اس آیت سے پہلے کی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علانیہ طور پر اپنی طرف سے ایک فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا بدلہ وہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، جہنم میں ہمیشہ صرف کفار رہیں گے، مگر ایمان والے کا قتل کرنے والا بھی جہنم میں رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی مومن کو کوئی کافر ہی جان بوجھ کر قتل کرے۔ آج کل تو جائیداد کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آج کل کسی کو کوئی صحیح بات بتا دو اس کی دشمنی ہوتی ہے، اور پھر اس کا قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں قتل کرنے کے۔ اگر وہ بندہ ایمان والا ہے اور اس ایمان والے کا کوئی قتل کرتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، کافروں کے کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، کافروں کی آنکھوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے لیے بھی عذاب عظیم ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا گناہوں میں ملوث ہونا، انسان کا مسلسل خدا کی نافرمانی کرنا اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرنا اللہ کے عظیم عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور جو بندہ اس طریقے کا عمل کرتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس بندے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور ایسے بندے جن پر کفر کی مہر لگا دی جاتی ہے، ایسے بندے کو آپ زندگی بھر ایمان کی دعوت دیتے رہیں، وہ اسلام کا مخالف ہی بنے گا، وہ ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کا گناہوں میں گزارنا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، چھوٹا سا کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل صاف و شفاف رہتا ہے، منور رہتا ہے، روشن رہتا ہے، مگر اس پر کالا سا چھوٹا سا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو اس سیاہی کو اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہ نقطہ ویسے ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ پھر سے گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا مسلسل گناہ کرنا اس کے پورے دل کی سیاہی اور کالے پن کا سبب بن جاتا ہے۔ دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، اور یہ آئینہ انسان کا دل ہے جس میں دوسرا انسان اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور جب اسی آئینے کو ہم نے اتنا میلا کر دیا کہ ہماری صورت ہی اس کے اندر نظر نہیں آتی،
تو پھر اس آئینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب ایک ہی چیز ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اب اس کو صاف کیسے کرتے ہیں؟ آئینہ میلا ہو تو اس پر کیمیکل ڈالتے ہیں، اسے دھوتے ہیں اور کئی مرتبہ دھو کر اس کو جیسے پہلا تھا ویسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پہلے وہ تھا۔ میں اگر زنگ آ جائے، دل اگر سیاہ ہو جائے، تو اس کو کون سے پانی سے دھویا جائے، کون سا کیمیکل اس کے لیے یوز کیا جائے، کون سا پروڈکٹ اس کے لیے استعمال کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے اور میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور دلوں کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انسان کے گناہوں کے سبب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ معلوم ہے کہ آگ لگائی جائے، اس میں لوہا رکھا جائے اور جتنا زنگ ہے اتنی دیر لوہا رکھا جائے، آگ اس لوہے سے زنگ کو چھڑا دیتی ہے اور لوہے کو صاف و شفاف بنا دیتی ہے۔ حضور دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرو، ایک کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، دوسرا کثرت سے موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، تمہارے دلوں کا میل اس سے نکل جائے گا، تمہارے دل صاف و شفاف بن جائیں گے۔ قرآن سے کیسے بندہ صاف ہوتا ہے؟ قرآن انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کا دل اس کے اثر کو قبول فرماتا ہے، مگر یہ اس وقت کہ جب بندہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر اور اس کلام سے ہدایت کا تصور کر کے اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ایسے ہی پڑھ رہا ہے، ایک قرآن، دو قرآن، 10 قرآن ایسے ہی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کلام پاک کے پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، مگر اس کا اثر اس بندے پر نہیں ہوگا۔ اکثر اس موقع پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں جب شروع کروں گا ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یاد آ جائے۔ ایک بزرگ ایک پہاڑ میں بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ اپنے گھر والوں سے خاص طور سے کہتے تھے کہ بچوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، قرآن کریم کا اثر دلوں پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ان کے گھر والے، ان کی آل اولاد، ان کے بیٹے، ان کے پوترے اس بات پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا پوترا اس مقام پر چلا گیا جہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ پوترے نے ملاقات کی تو دادا نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو، اس سے تمہارے اندر بہت ساری تبدیلی ہو جائے گی۔ تو پوترے نے اچانک کہہ دیا کہ میں کئی دن سے پڑھ رہا ہوں مگر مجھے باقاعدگی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے اس بچے کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹا سامنے ایک ٹوکرا رکھا ہے، اس کو لے جاؤ اور اس ٹوکرے میں پانی بھر کر لاؤ، نیچے سے، نیچے پانی ہے، کنواں ہے یا کوئی ندی وغیرہ ہے، وہاں سے پانی بھر کر لاؤ۔ بچے نے وہ ٹوکرا اٹھایا، کہنے لگا دادا جان یہ تو ٹوکرا ہے اور ٹوکرے میں معلوم ہے آپ کو سوراخ ہوتے ہیں۔ کہا دادا جان اس میں پانی کہاں سے آئے گا، یہ ٹوکرا تو جیسے ہی پانی بھریں گے پانی گر جائے گا۔ کہا کوشش تو کرو۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا جانے سے پہلے دیکھ لو یہ ٹوکرے کی کیفیت کیا ہے۔ اس نے کہا بڑا میلا ٹوکرا ہے، جگہ جگہ گرد و غبار دھول لگی ہوئی ہے۔ کہا اب جاؤ۔ وہ گیا، جا کر نیچے کی طرف گیا، پانی بھرا، ابھی پانی لے کر نکلا ہی تھا کہ پانی ختم ہو گیا۔ دادا کے پاس پہنچا، فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پانی وہیں گر گیا۔ کہا کوشش کرو تھوڑا جلدی آنے کی۔ وہ پھر گیا، پھر پانی بھرا، پھر تھوڑی دور آیا، پانی ختم۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا رہا۔ آخر میں پھر دادا نے کہا کہ جاؤ جا کر پھر پانی بھرو۔ اس نے کہا دادا جان تھک گیا ہوں، اب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی بھرانا مقصد نہیں تھا، یہ ٹوکرا دکھانا مقصد تھا۔ جب تم لے گئے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ کہا بہت میلا تھا۔ کہا اب بتاؤ؟ کہا اس پر میل نہیں ہے۔ دادا نے کہا بیٹا یہی قرآن کی کیفیت ہے، کسی پر اچانک قرآن کا اثر ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مگر
تم اس کی تلاوت کرتے رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارا دل بھی اس ٹوکرے کی طرح منور اور پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو قرآن وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے دل کا میل نکل جاتا ہے، اور جس انسان کا دل زندہ ہے وہ انسان زندہ ہے، اور جس انسان کا دل مر چکا ہے وہ انسان زندہ رہ کر بھی مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس کا دل ہی مرا ہوا ہے، ہم ہی کہتے ہیں ارے اس کا دل ہی مرا ہوا ہے، اس سے کیا ہم کسی اچھائی کی کوئی اچھائی کا یا کسی حسن سلوک کا ہم اس بندے سے سوچ اور فکر رکھیں، ہم یقیناً اس سے کوئی اچھائی کی امید بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا دل مرا ہوا ہے۔ تو جن کا دل مرا ہوتا ہے وہ آدمی زندہ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر قابل تعظیم نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا دل اللہ کے کلام سے آباد ہے، انسان کا دل اللہ کے کلام سے آباد ہے۔ حضور نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا وہ سینہ ویران ہے، قبرستان کے مانند ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سینہ ویران اور قبرستان کے مانند ہے جس سینے میں قرآن نہ ہو، جس میں قرآن نہ ہو وہ قبرستان کے مانند ہے۔ آج ہمارے سینوں میں کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں کس کی محبتیں ہیں؟ کس کا ذکر ہم کرتے ہیں؟ کس کو دیکھنے کی تڑپ ہمارے پاس ہے؟ کس کو یاد کرتے ہیں اور کس کو ہم دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کا جائزہ لے لیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرما دیا کہ تمہارا دل اگر زندہ ہو اور اس مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو تم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرتے رہو۔ تم موت کو یاد کرو گے تو موت نہیں آئے گی۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں ارے موت موت کہتے رہیں گے کہیں موت نہ آ جائے۔ موت اسی وقت آئے گی جب آنا ہے، آپ یاد کرو نہ کرو اس کا وقت مقرر ہے۔ مگر جو بندہ موت کو یاد کرتا رہے گا وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، اچانک موت یاد آ گئی تو وہ گناہ چھوڑ دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو گناہ کرتے کرتے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہ گاروں میں نہ اٹھا دے اور پھر گناہ کے سبب کہیں جہنم میں داخل نہ کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ عذاب عظیم سے ہمیشہ ڈرتا رہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کافروں کے لیے ہے، بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے زندگی میں خدا کی نافرمانی کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب عظیم ہے، مگر وہ کمزور ایمان والے جو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے ان کے لیے بھی عذاب عظیم بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اللہ کی نہ مان کر اپنے نفس کے دھوکے میں رہ کر اور شیطان کے دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی گزاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی بات مانو، اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کا حکم ہی بندوں کو عذاب عظیم سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بعض مقامات پر فرمایا، چوتھے پارے میں جب میراث کی تقسیم کا ذکر فرمایا اور میراث کی تقسیم کے طریقے بتائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے، کس رشتہ دار کو، کس بیٹے کو، اور کس کے کون ہو تو کیا کیا دینا ہے، جب یہ بات بیان فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ او کما قال۔ جب یہ ساری باتیں بیان فرما دی تو رب نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی حدیں ہیں، لمٹس ہیں، بارڈرز ہیں۔ اب اگر کوئی بارڈر پار کر دے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی اس کے، تو بتاؤ اس کی سزا دوسرے ملک میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہیں گے یہ ٹیررسٹ ہے، اس کو اندر ڈال دیں گے اور نہ جانے کئی ایکٹس لگا کر اس کو اندر رکھ دیں گے، کئی سالوں تک اسے اندر رکھیں گے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ لمٹ کراس کر دیتا ہے، جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں 40 کی لمٹ ہے، 60 پر چلا دو تو 1000 کا چالان آ جاتا ہے، 500 کا چالان آ جاتا ہے، لمٹ ہے، آپ نے اوور لمٹ کر دیا۔ اسی طرح جو بارڈرز بنائے جاتے ہیں، جو لمٹس بنائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تک تم کر سکتے ہو، اس کے آگے تم کرو گے تو تمہارے لیے سزا ہے۔ رب نے بیان فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور جو حدود بنائے گئے ان حدود کی پاسداری کرے تو ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس میں انہیں ہمیشہ رکھا جائے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ چوتھے پارے کے 13ویں رکوع کی آخری آیتیں پڑھ لیں، آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ اللہ نے فرمایا جو حدود کی پاسداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لے، یعنی ہم نہیں مانتے، ہم نہیں دیں گے اپنے بیٹے کو، آج کل یہ ہو چکا ہے نا، اپنے بیٹے کو نہیں دیں گے، 5 بیٹے ہم 2 کو دیں گے، 3 کو نہیں دیں گے۔ تم کون ہوتے ہو نہ دینے والے، جب خدا نے کہہ دیا دینا تو دینا ہے۔ 5 بھائی مل کر ایک بہن کا حق مار دیتے ہیں، نہیں دینا ہے بہن کو، کیوں دیں ہم؟ اب بہن کمزور ہوتی، کر بھی کیا سکتی ہے؟ بہن کچھ نہیں کر سکتی، نہیں دیں گے ہم۔ ایک تو ذمہ داری باپ کی ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دے تاکہ اس کے ذمے سے وہ چیز ختم ہو جائے، اور اگر وہ تقسیم نہیں کرتا، ایسے ہی چلا گیا اور اس کی اولاد نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا، تو اس کا ذمہ دار وہ باپ بھی ہے جس نے اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم نہیں کیا۔ ہاں اگر بچے ایماندار ہیں، وہ اگر تقسیم کر لیتے ہیں تمام چیزیں برابر برابر، تو بہت اچھی بات ہے، باپ کو ثواب ملے گا اور باپ عذاب عظیم سے بچ جائے گا۔ خیر وہ باتیں دوسری ہیں، بتانا یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدوں کو پار کر دے، اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم رکھا ہے، اور رب قدیر نے اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری بھی دی ہے اور اس سے ڈرایا بھی ہے۔ اسی طرح جب قرآن میں طلاق کا بیان ہوا، دوسرے پارے کے 13ویں رکوع میں طلاق کا بیان ہے، اس میں بھی اللہ نے طلاق کب دی جائے، کس طریقے سے دی جائے، کن وجوہات پر دی جائے، رب نے وہ بیان کر کے فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ ان حدوں میں رہ کر اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دینے، تب بھی کوشش کرو کہ اسے سمجھاؤ، طلاق نہ دے دو، اسے سمجھاؤ، اور اگر نہیں سمجھتی، نہیں مانتی، تو پھر تمہیں اختیار ہے، ایک ساتھ 3 طلاق بھی نہ دو، 1 طلاق دو کہ وہ ڈر جائے، نہیں ڈرتی دوسری طلاق دو کہ وہ ڈر جائے کہ اب اگر طلاق ہو گئی تو میں نکل جاؤں گی، ممکن ہے کہ وہ 2 میں ڈر جائے، تیسری آپ کے پاس باقی رہے، خدا نہ خواستہ پھر کبھی کچھ کرے تو آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ تیسری طلاق دے کر اس کو اپنے نکاح سے خارج کر دیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی حدیں ہیں، مگر آج طلاق کیوں دی جاتی ہے؟ شادی سے پہلے تو بچی پسند تھی، شادی کر کے آتے ہی ناپسند ہو گئی۔ شادی سے پہلے بڑا اچھا رشتہ تھا، ساس تو بہو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، مگر جیسے ہی شادی ہوئی دوسرے دن بہو کا چہرہ برا لگنے لگا، کیونکہ اسے لگتا ہے پہلے ہی دن بہو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا۔ اب ختم، اب وہاں سے لڑائی شروع، جھگڑے شروع، کبھی شوہر ماں باپ کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، کبھی بہن کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، کبھی ہوتا یہ ہے کہ میں نے گاڑی مانگی تمہارے ماں باپ سے نہیں دی، جا تجھے طلاق، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، بغیر کسی ریزن کے طلاق دے رہے ہو، اللہ کی لعنت کے مستحق بن رہے ہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی خواہش پوری نہ ہوئی تو تم جو چاہے کر سکتے ہو، اللہ نے یہ اختیار تمہیں نہیں دیا ہے۔ اللہ نے جو اختیارات تمہیں عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور حضور نے بھی بیان فرما دیا۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ کہ جب بندہ اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، کسی کی مانتا ہی نہیں ہے، کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اچھا بولنے والے کو بھی برا سمجھتا ہے، اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، اس سے رشتہ داری توڑ دیتا ہے،
اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اس کی طرف چہرہ تک نہیں کرتا، اس کو پوچھ کر تک نہیں دیکھتا، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی برائی پر آپ کو آئینہ بتایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے دنیا کا سب سے برا انسان ہے اور وہ اپنے کاموں کو مسلسل کرتا رہتا ہے، تو یقیناً اللہ کا عذاب اس بندے کے لیے طے ہے۔ اب اگر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اتنا کر لیا، اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو وہ بندہ یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو، موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ سدھر جا، توبہ کر لے۔ بڑی بڑی راتیں ہمارے درمیان میں آ جاتی ہیں، شب برات جیسی رات آتی ہے، شب قدر جیسی رات آتی ہے، اور اسی طرح عرفہ کا دن آتا ہے، اسی طرح عید کی راتیں آتی ہیں، جمعہ کی راتیں آتی ہیں، کہ ان راتوں میں تم توبہ کرو، ان راتوں میں تم استغفار کرو، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا، تو پھر ایسے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے کہ پھر اس عذاب سے نہ کوئی عامل چھوڑا سکتا ہے، نہ کوئی ملا چھوڑا سکتا ہے، ایسے عذاب میں وہ گرفتار ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بندے کو عذاب عظیم سے ڈرنا ہے، اور یہ تصور ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ عذاب صرف کافروں کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کافروں کے لیے عذاب دائمی ہے، ایمان والوں میں جو گناہگار ہیں ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس جماعت کا ذکر فرمایا جو جماعت نہ مومن ہے نہ کافر ہے بلکہ منافق ہے، اور یہ بڑی خطرناک جماعت ہے۔ اللہ نے 13 آیتیں ان کے لیے نازل فرمائی، اور ان 13 آیتوں میں ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کے عقیدوں کو ظاہر فرمایا، ان کے بول کا ذکر فرمایا کہ کیا بولتے ہیں، کب بولتے ہیں اور کہاں بولتے ہیں، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکوں کو ظاہر فرما دیا۔ آگے ہم حدیثیں بیان کریں گے اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک بات رہ گئی تھی، اسی کو میں نے آج پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور سدھار سکیں، اور وہ نظریات جو ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، ایمان باقی رہا تو جائیں گے، ایمان باقی ہے نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم مومن تھے کہ نہیں۔ جو ہماری جنازہ پڑھتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم مومن تھے کہ نہیں، جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم مومن تھے یا نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ عید کے دن ملاقات کرنے کے لیے آئے اور آپ کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو بھی عید مبارک ہو، مگر عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن وہ ایمان سے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ کتنے بڑے ولی ہیں، کیا تقوی، کیا عبادتیں، کیا زہد، کیا قناعت، کیا ریاضتیں، کیا سخاوت تھی ان کی، اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین عید کا دن ہے، روتے ہیں؟ فرمایا عید کا دن اس کے لیے جس کی عبادتیں اللہ نے قبول کی ہیں۔ عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے اس کی عبادت قبول کی یا نہیں کی۔ کون عمر؟ جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آمد سے اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی، سربلندیاں اور شوکتیں اور رفعتیں عطا فرمائی، وہ ڈر رہے ہیں ایمان کے بارے میں سوچ کر، اور ہم بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس مرتے وقت کچھ ہو نہ ہو، ایمان رہ گیا دائمی جنت ہے، اور ایمان نہ رہا تو دائمی جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیں جس بات کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اپنے ایمان کی فکر تھی۔ اسی لیے تو میں 12 حدیث پیش کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، کیونکہ جو بندہ جو چیز پڑھتا رہے گا مرتے وقت وہی چیز اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھے گے تو پتہ نہیں کہ زبان پر کلمہ جاری ہو کہ نہ جاری ہو۔
عزیزان ملت اسلامیہ، عذاب عظیم سے بچنا ہے تو گناہوں کے تسلسل کو روکو، غلط کاموں کے تسلسل کو روکو، مسلسل نمازیں چھوڑنے کی عادت کو ختم کر دو۔ اکثر خواتین میں یہ چیز ہوتی ہے، مسلسل نمازیں چھوڑتی رہتی ہیں، صرف جمعہ کے دن غسل یاد آتا ہے، نماز یاد آتی ہے، اس کے علاوہ نہ غسل یاد آتا ہے، نہ پاکی یاد آتی ہے، نہ نماز یاد آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں سے اپنے گھروں کو آباد کرو، کیونکہ جس گھر میں خدا کا ذکر جس شکل میں ہوتا ہے، میرے رب کی رحمتیں اس بندے پر اور اس گھر پر نازل ہوتی ہیں۔ عذاب سے بچنا ہو تو ثواب کے کام کرو تو عذاب سے بچو گے، اور اگر ثواب کے کام نہیں کرو گے تو عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ آئندہ نشست میں آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، آئندہ نشست میں انشاءاللہ اسی سے ہم شروع کریں گے کہ منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی سوچ کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی غلطیوں سے رب قدیر ہم سب کی حفاظت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ چند ضروری مسائل آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اب تک نجاست غلیظہ کے تعلق سے جو احکامات تھے اور جو مسلسل ہماری زندگی میں جن چیزوں کا سابقہ پڑتا ہے کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو کیسے دھوئیں، بستر ناپاک ہو جائے تو کیسے دھوئیں، کوئی سخت چیز ناپاک ہو جائے تو کیسے دھوئیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے کر دی گئی۔ آج ہم گفتگو کریں گے استنجا کے تعلق سے۔ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیشاب اور حاجت کے لیے جو جاتے ہیں اس کے لیے استنجا کیسے کرنا ہے، یعنی اس سے اپنے آپ کو پاک و صاف کیسے کرنا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ کیونکہ انسان جب تک طہارت سے نہ ہوگا، جب تک اس کی صفائی نہ ہوگی، اس وقت تک نماز کی پہلی شرط پوری نہیں ہوگی۔ نماز کی پہلی شرط سب کو معلوم ہے نا، کیا ہے؟ طہارت۔ اسی طہارت میں کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ تو بدن میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ ناپاکی کبھی غسل کا سبب بنتی ہے اور یہ ناپاکی کبھی وضو کا سبب بنتی ہے۔ تو اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، یعنی ناپاکی اپنے سے کیسے دور کی جائے اور کس طرح سے دور کی جائے۔ اسلام ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ کو استنجا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جیسے آج کل ہو گیا، جدھر آیا وہاں کھڑے ہو گئے، پھر ناپاک ہو گئے، آپ نے پانی تک نہ لیا، ڈھیلا تک نہ لیا، بس ایسے ہی نکل گئے۔ جدھر جیسے آیا انسان آج اس طریقے سے استنجا کرتا نظر آتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر استنجا کرنے سے منع فرما دیا، اور جن مقامات پر استنجا کرنے کا حضور نے حکم بھی دیا ہے وہ مقامات وہ ہیں جو پاک و صاف ہوتے ہیں یا پھر ہمارے استنجا کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات پر استنجا کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ قرآن کریم نے طہارت کے حوالے سے کئی باتیں بیان فرمائی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں سے، طہارت رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چند حدیثیں پیش کریں گے، اس کے بعد استنجا کے مسائل آئندہ نشست میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ایوب، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی جس میں یہ حصہ تھا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ یعنی جب مسجد قباء تعمیر کی گئی تھی تو اس میں اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جو پاک ہونے کو پسند کرتے تھے،
وہ صحابہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اے انصار کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف کی ہے تو بتاؤ تمہاری طہارت کیا ہے؟ یعنی تم اتنے پاکیزہ ہو کہ رب نے تعریف کی ہے تو بتاؤ وہ پاکیزگی تمہارے اندر کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اور جنابت یعنی ناپاکی سے ہم غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لو۔ نماز کے لیے وضو کرنا، جنابت جو ہو جب ناپاکی ہو اس کے لیے غسل کرنا اور استنجا پانی سے کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیت الخلاء ہوتے ہیں جس کو ہم واش روم کہتے ہیں، بعض لوگ باتھ روم کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور اس کو نام دیتے ہیں، تو یہ جو بیت الخلاء ہیں حضور نے فرمایا کہ جن اور شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے یہ بیت الخلاء، اسی لیے جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ ایک روایت بخاری مسلم کی یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد نہیں پڑھنا، باہر ہی پڑھ لینا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ باہر سب سے پہلے بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تاکہ جب وہ اندر جائے گا تو شیطان اس کی سطر کو دیکھ نہیں پائے گا، اس کی شرمگاہ کو دیکھ نہیں پائے گا، اور جو بغیر بسم اللہ کے اندر چلے گئے تو شیطان اس کی شرمگاہ کو دیکھتا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جن کی آنکھوں اور بنی آدم کے سطر میں پردہ یہ ہے کہ جب بندہ حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جائے تو بسم اللہ کہہ دے، اس سے وہ شریر چیزوں کی نگاہوں سے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور بیت الخلاء سے واپس نکلتے تو فرماتے غفرانک، اور ایک اور حدیث یہ ملتی ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے واپس تشریف لاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا کر دی۔ ایک اور روایت ہی ملتی ہے، اس نے حسین میں یہ روایت ہے الحمدللہ الذی اخرج من بطنی ما یؤذینی وابقى فیہ ما ینفعنی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے اندر سے مجھے تکلیف دینے والی چیزوں کو نکال دیا اور میرے اندر مجھے طاقت دینے والی چیزوں کو باقی رکھا۔ ایک دعا یہ بھی ملتی ہے۔ تو بیت الخلاء جاتے آتے ہوئے دعا پڑھ لیا کریں، دعائیں یاد کر لیا کریں، صرف کھانے کی دعائیں یاد نہ کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بلکہ بیت الخلاء کی بھی دعائیں یاد کریں تاکہ اس کی وجہ سے شیطان کی خباثت سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ آخری بات سن لیں، اور بھی حدیثیں انشاءاللہ آئندہ کچھ حدیثیں سناتے ہوئے مسائل پیش ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلاء کو جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹ کرو، اور نہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوؤ اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرو، سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ، اس سے اپنی شرمگاہ کو چھونا بھی نہیں ہے، اس سے استنجا بھی نہیں کرنا ہے، اور پھر جب جا کر بیٹھے بیت الخلاء میں تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو نہ قبلے کی طرف چہرہ ہو، کیونکہ بندہ ننگا ہوتا ہے اور قبلے کی تعظیم بہت ضروری ہے، کعبے کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ بزرگان دین نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی شخص انجانے میں قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے اگر پیشاب کر رہا ہو اور کسی نے اسے پیچھے سے کہہ دیا کہ بھائی جس طرف تمہارا چہرہ ہے اس طرف قبلہ ہے، اور اگر اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو ممکن ہے کہ قبلے کی تعظیم کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ کعبے کی بڑی تعظیم ہے، تو بتانا یہ ہے کہ یہ احادیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ان فرامین پر بالخصوص استنجا کے لیے جاتے ہوئے
ضرور عمل کریں تاکہ ہمارے اس عمل سے ہمارا جسم بھی سلامت رہے، ہماری روح بھی سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا رب قدیر جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کا پابند بنا دے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں بھی کہا، جو کہنا چاہتے تھے، مولا سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا ہمارے دعاؤں کے ختم ہونے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو بارکر سے رہائی نصیب فرما۔ رب قدیر جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر رشتوں کے انتظار میں ہیں، مولا ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان جوڑوں میں، ان خاندانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے ساتھی سید مصطفیٰ حسینی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے جتنے متعلقین اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔